الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور ان پرکیف روحانی وجدانی لمحات میں مجھے بھی اپنا حصہ لینے کا ایک موقع فراہم کیا. اس کے بعد میری گزارش یہ جو میرے ساتھی میرے دوست میرے عزیز یہاں وہاں ٹہل رہے ہیں یا باہر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ وہ مہربانی کر کے یہاں پر تشریف لیں اور آ کر بیٹھ لیں. حضرات محترم، مہینہ میلاد شریف کا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور موقع عرس کا ہے. عرس اس اللہ کے نیک بندے کا ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد و محور غلامی مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ بنا دیا. ساری زندگی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں نے یہ مجمع دیکھا تو میرے دل میں ایک بات آئی، ایک خیال آیا کہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب جو قبلہ صوفی صاحب کے چاہنے والے ہو، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اپنی چاہت کا حق ادا کر دیا. حضرات محترم، مہینہ میلاد شریف کا ہے اور میں جس گھرانے سے آیا ہوں اس گھرانے نے ایک ہی سبق ساری دنیا کو پڑھایا اور وہ محبت مصطفیٰ اور غلامی مصطفیٰ کا. حضرات محترم، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تخلیق فرمائی. یہ عقیدہ میں نے اپنے بزرگوں سے پڑھا ہے، سنا ہے. آج ماشاءاللہ قبلہ پروفیسر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تو دوران گفتگو انہوں نے مجھے علامہ کہہ دیا. تو میں یہ آپ کے سامنے اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں نے لاء کی گریجویشن کی ہے آنرز کے ساتھ. علامہ میں نہیں ہوں، یہ صرف اللہ کا کرم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کا صدقہ ہے اور میرے خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی کی نگاہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو. تو حضرات محترم، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نور ہے، آپ کی حقیقت نور ہے، آپ کی تخلیق نور ہے. لباس بشریت کے ہم قائل ہیں، لیکن میرے نبی کی حقیقت نور، تخلیق نور اور میرا نبی نور ہی نور.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں پہلے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ اب اس بات پر دو عقیدے ظاہر ہوتے ہیں. ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماننا کہ نبی سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ غیب ہو چاہے وہ حاضر ہو. دیکھیں جی، میں یہاں جودھالا میں آیا تو راستے میں نے بہت سارے احباب سے گاڑی روک کر پوچھا کہ جی دربار جو ہے جودھالا شریف کا، اس کو راستہ کون سا جاتا ہے؟ میں نے کیوں پوچھا کہ میرا یہ ماننا تھا کہ بھی یہ بندہ جودھالا شریف کے راستے کو جانتا ہو، اسے پتا ہو، بات اسی سے پوچھی جاتی ہے، سوال اسی سے پوچھا جاتا ہے جس پر ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کو اس سوال کا جواب آتا ہو. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تھا، یہ یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ساری، چاہے غیب ہو چاہے حاضر ہو، ہر علم کو جانتے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ تو قربان جاؤں میں اپنا آقا مدنی تاجدار کو، حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر، اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے، ہر شے کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. یا رسول اللہ. مزید آگے چلنے سے پہلے تھوڑی سی بات نور پر بھی ہو جائے. میرے نبی کی آمد سے پہلے عرب کا خطہ ظلمتوں، تاریکی اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا، جہاں پر انسان کو انسانیت کی تمیز نہیں تھی. میرے نبی کے آنے سے پہلے وہ دور جہالت تھا. نور، حضرت مجد الدین فیروز آبادی جو نور کا معنی لکھتے ہیں وہ 3 مختلف انداز میں لکھتے ہیں. اول، نور روشنی کو کہا جاتا ہے، پھر نور روشنی دینے والی شے کو کہا جاتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے جو انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، جو انہوں نے نور کو تشبیہ دی ہے، وہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ تشبیہ. حضرات محترم، نور روشنی کو کہا جاتا ہے یا روشنی دینے والی چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو عرب اور اہل عرب کی کیا حالت تھی میرے نبی کے تشریف لانے سے پہلے؟ تشریف کون سی؟ جو ظاہری تشریف میرے نبی جب آئے، تشریف لانے سے پہلے جہالت تھی، اندھیرا تھا اور تاریکی تھی. اور پھر نور وہ چیز ہے جس سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے، جو کسی شے کو ظاہر کر دے اسے نور کہتے ہیں. تو میرے نبی کے آنے سے پہلے وہاں تاریکی تھی، اندھیرا تھا. تو جب وہ تاریکی ہٹی، اس تاریکی کو ہٹانے والی جو شے وہ میرے نبی کا نور ہے. سبحان اللہ. انسان کو انسان کی قدر کس نے بتائی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نور وہ شے ہے جو روشنی کو پھیلا دے. تو میرے نبی جب آئے تو اپنے ساتھ ایمان کی روشنی کو لے کر آئے اور وہاں پہ آئے. حضرات محترم، نور اس شے کو کہتے ہیں جو کسی کو ظاہر کر دے. خدا موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی موجودگی کو ظاہر کرنے والی جو ہستی ہے وہ میرے آقا مدنی تاجدار ہے. خدا کو خدا کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا خدا ہے. حضرات محترم، جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جابر، اللہ رب العالمین نے سب شے کو تخلیق فرمانے سے پہلے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر کئی ہزار سال تک اس نور کو اپنے پاس مقام قرب میں رکھا. پھر اس نور سے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا. اس نور میں ہر قسم کا خیر رکھا.
پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، تمام انبیاء اور رسول کی ارواح کو اس نور سے تخلیق فرمایا، تمام شہداء اور صالحین کو اس نور سے تخلیق فرمایا، جنت اور جنت کی تمام جو آسائش ہیں اس نور سے تخلیق فرمایا۔ اس ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے نور سے تخلیق فرمایا، اور پھر یہ نور ایک طیب سے ایک طاہر کی جانب منتقل ہوتا رہا، اور پھر حضرت عبداللہ سے اس نور کو منتقل فرما کر میری والدہ حضرت آمنہ کے رحم میں پڑی، اور پھر مجھے تمام پوری کائنات کا شفیع بنا کر، سید المرسلین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر تمہارے بیچ میں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نبی کی حقیقت نور، تخلیق نور، میرا نبی نور ہی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ۔ اور پھر حضرت جابر کا یہ ایمان تھا جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا، یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ نبی غیب بھی جانتا ہے اور حاضر بھی جانتا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کی تخلیق ہے، یہ میرے نبی کا نور ہے، اور پھر یہ میرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس دن 12 ربیع الاول کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی کہتے ہیں، اور اپنے پورے ایمان کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ کیوں مناتے ہیں؟ کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اس کو تم عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو؟ یہ کیا تم نے بدعت نکالی ہوئی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور میرے خواجہ پیر محمد قاسم صادق موڑوی کا صدقہ کی نگاہ ہے۔ یہ کیوں یہ بدعت کرتے ہیں؟ آؤ میں آج آپ کو ایک بڑی آسان اور عام فہم سی بات بتا دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے لاڈلے نبی، آپ کے کلمہ پڑھنے والے جو آپ کے حواری تھے، ہم اس دن کو مناتے ہیں نا، جوش و خروش سے مناتے ہیں، کیونکہ یہ اس ہستی کی آمد کا دن ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ اس ہستی کی آمد کا دن ہے جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، یہ اس ہستی کی آمد کا دن ہے جو آواز رحمانیت ہے، یہ اس ہستی کی آمد کا دن ہے جو نور الہیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس قدر اپنے سینوں کو ایمان سے بھر کے بیٹھیں اور اس محفل کو ایسے گرما دیں کہ آج اس محفل کے اوپر ہمارے تمام خواجگان کی نظر ہو جائے۔ تو حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیارے نبی، میں نے کہا نا کہ ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو جوش و خروش سے مناتے ہیں، عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، اور بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں، بینرز لگا دیے جاتے ہیں، مختلف محافل سجائی جاتی ہیں، درود و سلام کے تحفے بھیجے جاتے ہیں، مختلف کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس کو مکمل عید کی طرح مناتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جتنی بھی عیدیں ملی ہیں وہ اس عید میلاد النبی کے صدقے سے ملی ہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، لاڈلے نبی، ایک مرتبہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کے حواریوں نے آپ کے پاس آ کر یہ کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ سوال بھیجیں، یہ